اگر گھر میں دولت رکھنے کی جگہ موجود ہے تو آج ماہ محرم الحرام کی 25 تاریخ آخری پیر کے دن یہ وظیفہ پڑھ لو۔ 3 منٹ بعد معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا۔ 10 کروڑ بھی مانگو گے تو اللہ رب العالمین دے گا، پیسہ آپ کے پیچھے پیچھے دوڑے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ماہ محرم الحرام کی 25 تاریخ آخری پیر کے دن کا خاصم خاص اور شرطیہ وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ یہ چھوٹا سا وظیفہ آپ کو لاکھوں کروڑوں کا مالک بنا دے گا۔ آپ کے گھر میں، کاروبار میں اللہ پاک برکت، فضیلت اور وسعت عطا فرمائے گا۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جو بندہ ماہ محرم الحرام کی 25 تاریخ آخری پیر کے دن یہ وظیفہ پڑھتا ہے، اس کے پورے سال کے دن پھیر دیے جاتے ہیں۔ یہ وظیفہ سارے نصیب کھول دیتا ہے۔ جو بندہ بھی آج یہ وظیفہ پڑھتا ہے وہ اللہ پاک کے قریب ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت اسے اپنا قرب نصیب کرتے ہیں، اتنا قریب کرتے ہیں کہ اسے اپنا دوست بنا لیتے ہیں۔ اور جب اللہ رب العالمین کسی کو اپنا دوست بنا لے تو پوری دنیا اکٹھا ہو کر بھی اگر اس کو نقصان پہنچانا چاہے تو وہ نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ یہ اللہ پاک کے دوست کی شان ہوتی ہے۔ تو اللہ والوں، آج آپ لوگوں نے اس خاص وظیفے کو پڑھنا ہے، بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ جو بندہ بھی آج کا یہ وظیفہ ماہ محرم الحرام کی 25 تاریخ آخری پیر کے دن پڑھ لے گا، اللہ رب العالمین اس کے لیے اتنی آسانیاں فرمائیں گے اس نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ تو اللہ والوں، آئے وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں، آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری صفت یا رحمان اور رحیم کا واسطہ، تجھے نبی پاک سے محبت کا واسطہ، آج ماہ محرم الحرام کی 25 تاریخ کا واسطہ، آخری پیر کا واسطہ، ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، ہم سب کے رزق کو وسیع و عریض کر دے، ہمارے معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دے، ہم سب پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے، جو جہاں سے بھی اس ویڈیو میں جڑا ہوا ہے، دعا کر رہا ہے، اگر وہ بے روزگار ہے تو اس کو خوشادہ روزگار عطا فرما، حلال ذرائع عطا فرما، بہترین روزگار عطا فرما۔ اگر کوئی بیمار ہے تو میرے مولا اس کو شفا کلی عطا فرما۔ اس کے گھر میں اگر کوئی بیمار ہے تو ان سب کو شفا عطا فرما، تندرستی عطا فرما، سب پر اپنی خصوصی نظر کرم فرما۔ جو مقروض ہے ان سب کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما، اپنے غیبی خزانوں سے ان کے قرضوں کو ادا فرما دے، قرض سے نجات عطا فرما۔ میرے مولا گھر سے بے سکونی، بے برکتی کا خاتمہ فرما۔ آج مجھ سمیت ہم سب کی تمام نیک اور جائز حاجات کو اپنی غیبی خزانوں سے پورا فرما۔ جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگی عطا فرما۔ بالخصوص میری وہ بہنیں جو ابھی تک رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما، ایسے اسباب پیدا فرما کہ میرے مولا ان سب کے رشتے بہترین ہو جائیں، اپنی خوشحال زندگی گزاریں، اپنی ازدواجی زندگی کو خوبصورت بنا لیں۔ یا رب ذوالجلال، جو میری بہنیں بے اولاد ہیں ان کو صاحب اولاد کر دے، جو کرائے کے مکان پر رہتے ہیں ان سب کو اپنا ذاتی آشیانہ عطا فرما، حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرما، والدین کی خوب خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، والدین کے لیے آسانی کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کی نظروں کی ٹھنڈک بننے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں کی خیر فرما، ان کو اپنی پناہ میں لے لے، ان سب کو جو بھی شہادت حاصل کر رہے ہیں ان کو بلند رتبہ عطا فرما، ان سب کے لیے مدد جاری فرما دے، ان پر رحم فرما دے، ان پر کرم فرما دے، ہم سب مسلمانوں کو ایک کر دے، نیک کر دے، اپنی فضا کی بلند عطا فرما دے۔ یا رب ذوالجلال اپنا نظام عطا فرما دے، نظام خلافت عطا فرما دے۔ یا رب ذوالجلال ہم سب مسلمانوں کو جو ابھی تک کفار سے برسرے پیکار ہیں، میرے مولا ان سب کے اوپر اپنی خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرما دے۔ جو میرے مولا جہاد نہیں کر پا رہے ان سب مسلمانوں کو بھی جہاد کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم سب مسلمانوں کو کفار کے خلاف
فتح اور نصرت سے نواز دے۔ یا رب ذوالجلال ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما، ہم سب پہ رحم کر دے، ہم سب پر کرم کر دے، ہم سب کی نظریں جو نظر بد لگ گئی ہے ان سب نظروں کو کاٹ دے، حاسدین کی حسرت سے بچا لے۔ یا رب ذوالجلال نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق، ان کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اب چلتے ہیں آج کے اس خاص اور بابرکت وظیفے کی طرف۔ آپ لوگوں نے عمل کس طریقے سے کرنا ہے، ہر ایک بات بچوں کی طرح سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا، تو اللہ والوں لازمی دعا بھی کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ جتنا آپ لوگ دوسروں کے ساتھ شیئر کریں گے اللہ رب العالمین آپ پر زیادہ نظر کرم فرمائے گا، آپ پر زیادہ نظر رحمت فرمائے گا۔ اب اللہ والوں عمل کس طریقے سے کرنا ہے ذرا دھیان سے سمجھیے گا۔ آپ لوگ بعض اوقات چند غلطیاں کر جاتے ہیں، ان کو سماعت کر لیں۔ وظیفہ پڑھتے وقت دائیں بائیں نہیں دیکھنا، مقصد کوشش کریں کہ اپنی آنکھوں کو بند کر کے وظیفہ کریں اور وظیفہ ہونے کے بعد اپنی آنکھوں کو کھول لیں، یا پھر اگر آپ لوگ آنکھیں کو کھول کے کرنا چاہتے ہیں تو نظریں صرف سجدے والی جگہ پر رکھیے گا، جو مصلی پر آپ بیٹھے ہوئے جہاں پر سجدہ کرتے ہیں وہیں پر اپنی نظروں کو رکھیں یا اپنی گردن کو جھکا لیں۔ اس طریقے سے وظیفہ کریں تاکہ اللہ پاک کی وحدانیت آپ لوگوں کو مل سکے، رب کی توجہ مل سکے۔ ادب کے دائرے میں بیٹھیں، سب سے بڑی بات کوشش کریں کہ اتحیات کی حالت میں بیٹھیں۔ اگر آپ لوگوں کا وزن زیادہ ہے، اتحیات کی حالت میں نہیں بیٹھ سکتے، پاؤں سن ہو جاتے ہیں، سو جاتے ہیں، تو پھر آپ لوگ چوکڑی مار کے، جسے آلتی پالتی بھی کہتے ہیں، چوکڑی بھی کہتے ہیں، آپ لوگ ویسے بیٹھ جائیں۔ لیکن بیٹھنا ادب کے دائرے میں ہے، اپنے آپ کو سمیٹ کے ہے، سر جھکا کر بیٹھنا ہے۔ اور پھر آپ لوگوں نے جو ہے باوضو جب آپ لوگ بیٹھ گئے، پھر آپ نے سب سے پہلے نہ آپ لوگوں نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ بعض اوقات ہمارے گناہ ہوتے ہیں جو ہماری پکڑ کروا لیتے ہیں۔ اللہ والوں رب سے ہر روز استغفار کرا کرے، اللہ پاک سے روزانہ اپنے گناہوں کی توبہ کرا کرے، اور اللہ والوں دل سے توبہ کرا کرے۔ دل سے ندامت اللہ پاک کو پسند ہے، یہ نہیں کہ رسمی بس منہ سے استغفر اللہ کہہ رہے ہیں اور دل میں کوئی اور خیالات چل رہے ہیں۔ ایسا استغفار آپ کو فائدہ نہیں پہنچائے گا، ثواب دلوا سکتا ہے، فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ فائدہ حاصل کرنے کے لیے توجہ ضروری ہے، کیونکہ جب آپ کسی سے بات کرتے ہیں، کوئی دنیاوی انسان ہے جس سے آپ بات کریں گے تو توجہ ضروری ہوتی ہے۔ اگر آپ لوگ اس کی طرف دیکھ کے بات نہیں کریں گے، متوجہ نہیں ہوں گے اور بات کر رہے ہوں گے، وہ آپ کو امپورٹنس نہیں دے گا۔ وہ رب ہے، سب سے بڑا بادشاہ، ہر کسی کو بنانے والا، کہ ہم اس کے آگے ادب سے نہیں بیٹھیں۔ تو اللہ والوں ادب سے بیٹھیں۔ بہت سارے میرے ایسے بہن بھائی مجھے کومنٹ کرتے ہیں کہ ہمارا جو عمل ہے، ہمارا جو وظیفہ ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے، ہمیں فائدہ نہیں ہوتا۔ یار خدا کے بندو، اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کر یہ بات بولو، یار رب کی جو وحدانیت ہے، رب کی جو روحانیت ہے، جو رب اتنی 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، کہ وہ قرآن کا فائدہ آپ کو نہیں پہنچائے گا جب آپ قرآن پڑھیں گے۔ ہمارے پڑھنے میں غلطی ہوتی ہے نا، ہم تو تحقیق کر کے آپ کو اچھا ہی بتاتے ہیں، اچھے سے اچھا بتانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اللہ والوں ہم لوگ تو آپ کی خدمت میں اچھے وظائف لے کر آتے ہیں، آپ لوگ غلطی کر جاتے ہیں۔ قرآن آپ کو فائدہ کیوں نہیں دے گا؟ قرآن ہمیشہ فائدہ دے گا۔ تو لہٰذا اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ استغفار کم سے کم 70 بار کرنا ہے۔ 70 بار استغفار کرنے کے بعد نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ آپ لوگوں نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کو عیسیٰ بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی اپنے کاروباری مسائل کے لیے پریشان ہے، کوئی بیمار ہے شفا چاہتا ہے، کسی کی گاڑی خراب ہو گئی ہے، یا پھر کوئی مقروض ہے، یا کوئی کسی سے محبت کرتا ہے اور وہ نکاح کرنا چاہتا ہے، پسند کی شادی کرنا چاہتا ہے۔ آپ لوگ کسی بھی مسئلے میں گھرے ہوئے ہیں، آپ کا کوئی مقصد ہے،
آپ کی کوئی حاجت ہے، بس آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے، اپنے مقصد کو ذہن میں رکھنا ہے اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب یوں محسوس کرنا ہے جیسے اس دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم، آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ اللہ والوں، یہ عمل بہت ہی خاص ہے، یہ وظیفہ بہت ہی خاص ہے، تو لہٰذا دھیان سے عمل کو کریے گا۔ کوشش کریں کہ پانی کا گلاس بھی اپنے پاس اور اپنے ساتھ رکھ لیں۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ اللہ پاک کا بہت ہی خاص نام ہے، یعنی ایک یہ رب کی پکار ہے، اللہ پاک کی آپ نے بادشاہت کا اقرار کرنا ہے، رب کی پاکی اور رب کی بڑائی بیان کرنی ہے۔ آپ لوگوں نے اللہ اکبر سے اللہ پاک کو پکارنا ہے۔ اللہ والوں، یوں نہ سمجھے کہ اللہ اکبر پڑھنے سے ہوگا کیا۔ اللہ اکبر وہ واحد رکن ہے جو جنگ کے وقت میں پڑھا جاتا تھا۔ اللہ اکبر وہ خاص تسبیح ہے جو کہ جب آپ لوگ پریشانی میں ہوتے تھے تو صحابہ کرام اللہ اکبر کہہ کے اللہ رب العالمین سے مدد طلب کرتے تھے اور اللہ رب العالمین ان کی مدد فرماتے بھی تھے۔ اللہ اکبر وہ خاص عمل ہے جو کہ جب بھی ہم لوگ نماز میں ہوتے ہیں اور نماز میں ہمیں اپنی پوزیشن چینج کرنی ہوتی ہے تو ہم لوگ اللہ اکبر کے ذریعے ہی اپنے آپ کو تبدیل کرتے ہیں۔ یعنی اگر ہمیں جو ہے وہ تشدد سے ہمیں سجدے میں جانا ہو یا پھر ہم لوگوں کو نیت جب باندھنی ہو تو اللہ اکبر سے ہم نیت باندھتے ہیں، رکوع میں جانا ہو تو اللہ اکبر کہتے ہیں۔ اس لیے اللہ اکبر کی بہت زیادہ فضیلت ہے، بہت زیادہ قدر و منزلت ہے، اور یہ بہت ہی خاص نام ہے جس کے معنی ہیں اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ عظیم ہے۔ جب کوئی بندہ اللہ کی بڑائی، اللہ کی قدرت اور اللہ کی عظمت کو بیان کرتا ہے تو یقین کریں اللہ پاک بڑا راضی ہوتا ہے، رب بڑا خوش ہوتا ہے، اور دن میں 5 بار آذان میں اللہ اکبر کہا جاتا ہے، اور سب سے زیادہ جو کلمات ادا کیے جاتے ہیں وہ اللہ اکبر کے ہی ہیں۔ اللہ والوں، آپ سمجھیں کہ اللہ اکبر کتنا خاص اور افضل ترین، کتنا پائیدار ذکر ہے، تاکہ اللہ والوں مسلمانوں کو پتہ چل سکے کہ یہ کتنا افضل ذکر ہے، یہ کتنا خاص ذکر ہے۔ جب 5 بار آذان میں اور ہر آذان میں 6 بار اللہ اکبر پکارا جاتا ہے تاکہ مسلمانوں کو عبادت کی طرف بلایا جائے۔ اللہ اکبر نماز کا لازمی حصہ ہے، ہر نماز میں تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہہ کر ہی نماز کا آغاز اور ابتدا ہوتی ہے، رکوع اور سجدہ ہوتا ہے۔ تو سوچیں کہ اس نام کی فضیلت کیا ہے، قدر و منزلت کیا ہے، اور جب ہم لوگ اس پائیدار ذکر کو اپنی زندگیوں میں شامل کر دیں گے تو ہماری زندگیوں میں انقلاب آ جائے گا، ہماری زندگیاں آسان ہو جائیں گی۔ آپ لوگوں نے اللہ اکبر پڑھنا ہے۔ اللہ اکبر 1 بار ہو گیا، اللہ اکبر 2 بار ہو گیا، اللہ اکبر 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے اللہ اکبر کو صرف 11 بار 11 ٹائمز اللہ اکبر آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ جب 11 بار اللہ اکبر پڑھ لیں اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ بہت ہی خاص آیت ہے جو کہ مدد کے وقت پکاری جاتی ہے۔ اللہ والوں، اس آیت کو پڑھ کے مدد مل جاتی ہے، اور یہ آیت کریمہ ہے جو کہ بہت ہی خاص آیت ہے، جس آیت کو پڑھنے سے اللہ پاک کی مدد ضرور ملتی ہے۔ حتیٰ کہ نبی پاک نے یہاں تک فرما دیا اگر یونس علیہ السلام آیت کریمہ نہیں پڑھتے، اللہ پاک کو آیت کریمہ سے نہیں بلاتے تو اللہ رب العالمین ان کو قیامت کے دن مچھلی سے ہی نکالتے، یعنی آپ کو مچھلی کے پیٹ سے آزادی نہیں ملتی۔ تو سوچیں کہ 10 محرم کو جب یوم عاشورہ کو آپ نے آیت کریمہ پڑھی تو آپ کو محرم الحرام کے مہینے میں جو ہے وہ مچھلی کے پیٹ میں سے آپ کو آزادی ملی۔ یوم عاشورہ کے دن تو خیر یہ ہے کہ اس میں تھوڑی رائے ہیں کہ لوگوں کی مختلف ہے، لیکن مہینہ یہی بتایا جاتا ہے کہ محرم کے مہینے میں ہی آپ کو جو ہے وہ رہائی ملی تھی اور آیت کریمہ پڑھنے سے ہی ملی تھی۔ تو آپ کی جتنی پریشانیاں ہیں، جتنی مصیبتیں ہیں، آج لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھ کر ہی آپ کو ملے گی۔ تو اللہ والوں، آپ لوگ نجات چاہتے ہیں تو پھر آپ لوگ آیت کریمہ کو ضرور پڑھیں۔ کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، ذرا ملاحظہ کیجئے گا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ 1 بار ہو گیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ 2 بار ہو گیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین
یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے آیت کریمہ کو 41 مرتبہ 41 ٹائمز پڑھنا ہے۔ 41 بار آیت کریمہ آپ لوگ پڑھیں گے۔ جب آیت کریمہ 41 بار آپ لوگ پڑھ لیں، اس کے بعد پھر تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ پھر تیسرے نمبر پہ آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ اللہ پاک کے 2 نام ہیں۔ ایک نام ہے یا قادرو، دوسرا نام ہے یا رزاقو۔ یا قادرو کا مطلب ہے ایک قدرت والے، ایک قدرت دینے والے، ایک قدرت پہ ثابت قدمی۔ تو اللہ والوں، اور یا رزاقو جو ہے وہ رزق کے لیے ہے، یعنی اللہ پاک کو آپ پکاریں گے کہ میرے مولا تو قدرت والا ہے، تو مجھے رزق عطا فرما۔ یعنی یا قادرو اور یا رزاقو، ان 2 ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو یہ ایک بار شمار کیا جائے گا۔ یا قادرو اور یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو پھر یہ 2 بار ہوگا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے یا قادرو اور یا رزاقو آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا قادرو اور یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 1 بار ہو گیا۔ یا قادرو اور یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 2 بار ہو گیا۔ یا قادرو یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا قادرو اور یا رزاقو کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ یا قادرو اور یا رزاقو کو آپ نے صرف اور صرف یا قادرو اور یا رزاقو کو صرف آپ نے 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ جب 11 بار یا قادرو اور یا رزاقو پڑھ لیں، پھر آخر میں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ آج کا آخری عمل اور آج کا سب سے خاص اور سب سے بہترین وظیفہ، جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے۔ یہ عمل یقین کریں اس وظیفے کے بغیر مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ اتنا خاص عمل ہے، اتنا خاص وظیفہ ہے۔ آپ لوگوں نے آخر میں اللہ پاک کو یا فتاحو سے پکارنا ہے۔ یا فتاحو کا مطلب کیا ہے؟ ایک کھولنے والے۔ اللہ والوں، یا فتاحو کے معنی کیا ہے؟ ایک کھولنے والے، ایک رستے بنانے والے۔ تو آپ لوگوں نے یا فتاحو آخر میں پڑھنا ہے۔ یہ اللہ پاک کا بہت ہی خاص نام ہے جس کے معنی ہے کھولنے والی ذات۔ اللہ والوں، یہ بہت ہی خاص اور شرطیہ وظیفہ ہے جس میں کسی بھی طرح کی غلطی کوتاہی کی کوئی گنجائش نہیں۔ اللہ کا ایک نام یا فتاحو کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ اس نام کو پڑھتے ہوئے جس کو جو چاہیے، جتنا چاہیے، جیسا چاہیے، رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ انشاءاللہ آج اس نام کے طفیل آپ کی خالی جھولیوں کو بھر دیا جائے گا۔ آپ کی ہر ناممکن حاجت کو ممکن کر دیا جائے گا۔ آپ کے رکے ہوئے کام پورے ہو جائیں گے۔ آپ کے رستوں کی رکاوٹیں ہٹ جائیں گی۔ اللہ والے فرماتے ہیں یا فتاحو پڑھتے ہی آپ پر رزق کے 300 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ آج ہمارے گھروں میں ہر طرح کی پریشانیاں ہیں۔ ہر طرح کی پریشانی رزق سے شروع ہوتی ہے، اور ہمارے گھر میں جتنے بھی مسائل ہیں گھر کے حالات سے شروع ہوتے ہیں۔ اور جب آپ کے گھروں میں پیسہ ہوگا، جب آپ کے حالات بہتر ہو جائیں گے، کیونکہ جب پیسہ ہوگا تو حالت بھی سنور جائیں گے، اور اللہ رب العالمین جب آپ کے حالات سنوار دے گا تو پھر رزق بھی وافر مقدار میں ہوگا۔ جب رزق وافر مقدار میں ہوگا تو اللہ والوں محبتیں بھی پھر بنی رہیں گی، لڑائی جھگڑے نہیں ہوں گے، کیونکہ جب ضروریات پوری ہو جاتی ہیں تو لڑائی جھگڑوں کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو اللہ والوں، یا فتاحو پڑھ کے اللہ پاک کو پکارے۔ یہ وہ ذکر ہے جو بندشیں کھولتا ہے، یہ وہ ذکر ہے جو رستوں کی رکاوٹوں کو ہٹاتا ہے، یہ وہ ذکر ہے جو ہمیں آسانیوں کی طرف لے کر جاتا ہے۔ تو آپ لوگوں نے آخر میں یا فتاحو پڑھنا ہے۔ یا فتاحو 1 بار ہو گیا، یا فتاحو 2 بار ہو گیا، یا فتاحو 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا فتاحو کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے یا فتاحو کو صرف 15 بار پڑھنا ہے، 15 ٹائمز پڑھنا ہے۔ جب یا فتاحو پڑھ لیں تو اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا، تو یہ آپ کا عمل ہو جائے گا، یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو بلند کریں اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرنا شروع کریں۔ اللہ رب العالمین آپ کی ہر دعا قبول کریں گے۔ اللہ والوں، ایک بات ذہن میں رکھیے گا، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ دعا وہ خاص ہتھیار ہے کہ جب بھی آپ لوگ دعا کریں گے اللہ پاک آپ کی دعاؤں کے ذریعے مدد ضرور فرمائے گا۔ اور یہ دعا یقین کریے اللہ پاک سے رابطے کا اور اللہ پاک سے مانگنے کا سب سے بہترین ذکر ہے۔ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک اپنے شان خدائی کے صدقے معاف فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔